السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العبادت کی تردید میں یہ باب چل رہا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40 آپ حضرات کے سامنے آج رکھی جائے گی۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امرا لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے جیل کے ساتھیوں سے کہا، یعنی جو ایک موقع ایسا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ ان پر الزام لگایا گیا اور الزام کے بعد جیل میں بند کر دیا گیا۔ نبی تھے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور توحید کی دعوت دینا ان کا کام تھا۔ وہ کام انہوں نے وہاں بھی جاری رکھا اور اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ ہدایت فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، اے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے؟ یعنی بہت سارے معبود جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے، کیا وہ بہتر ہیں یا ایک جو زبردست ہے، تمام معبودوں کی طرف سے کافی ہو جائے؟ بہت سارے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ہر کام کے لیے الگ الگ۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کیا۔ اس کو چھوڑ کر تم محض ناموں کو پوچھتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم محض ناموں کو پوچھتے ہو، اور جو نام بطور معبود متعارف ہیں حقیقت میں وہ موجود نہیں ہیں۔ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے بات کہی اور اس میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقت میں عبادت کے لائق ہے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو محض نام بنا لیے ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ آگے مؤلف اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک غلام کے لیے کئی آقاؤں کا ہونا تکلیف دہ ہے۔ اگر اس کا ایک ہی آقا ہو جو سب سے زبردست ہو تو کیا ہی اچھا ہے۔ لہذا مالک ایک ہی ہے جو انسان کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے اور اس کے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ اس کے سامنے جھوٹے مالکوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ قطعی بے بنیاد خیالات ہیں کہ بارش کرنا کسی کے اختیار میں ہے، غلہ پیدا کرنا کسی اور کا کام ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی تندرستی بخشتا ہے، پھر آپ ہی آپ ان کے نام مقرر کر لیے ہیں کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے اور فلاں کے مختار کا یہ نام ہے، اور خود ہی انہیں ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک عرصہ کے بعد اسی طرح رسم پڑ جاتی ہے۔
تو یہ ہے اصل میں زمانے کا رواج کہ اس طرح سے کوئی ایک نام بنا لیا، نام بنانے کے بعد اسے خاص کر دیا کہ فلاں کام کے لیے یہ ہے، اور پھر اس کی بعد میں دھیرے دھیرے عبادت کرنا شروع کر دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کون ہے اور نہ کسی کا یہ نام پایا جاتا ہے، اور اگر کسی کا یہ نام ہے تو اس کو مشیت الہی میں کوئی دخل نہیں۔ سب کاموں کے مختار کا نام اللہ ہے، اور جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ اس قسم کے خیالات باندھنے کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، اور مخلوق کا حکم ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس قسم کے خیالات قائم کرنے سے روک دیا ہے۔ پھر اللہ کے سوا وہ کون ہے جس کے کہنے کا ان باتوں میں اعتبار کیا جائے؟ خالص اور اصل دین یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلا جائے اور اس کے آگے ہر حکم ٹھکرا دیا جائے، لیکن اکثر لوگ اس راہ سے بھٹک گئے اور اپنے پیروں، اماموں اور بزرگوں کی راہ کو اللہ کی راہ مقدم سمجھ بیٹھے۔ یاد رہے یہاں مؤلف نے اللہ اور اس کی مخلوق کا مقابلہ کیا، یعنی اللہ کے مقابلے میں مخلوق چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نام نہ ہو، وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین صاحب اختیار ہے، اور وہ چاہے تو جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو اس نے اختیار دیے ہیں ان سے اختیار چھین۔ مان لیجیے فرشتے ہی ہیں، فرشتوں کو بہت سارے کاموں پر اللہ رب العالمین نے لگا رکھا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے وہ کام چھین لے اور وہ کام نہ کرنے دے، کسی اور دوسرے کام پہ لگا دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور اسی کے درمیان میں مقابلہ ہے۔ یہاں کسی مخلوق کی مؤلف نہ تو توہین کرنا چاہتے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں نہ، یہاں جو ہے اللہ اور اس کی مخلوق، خالق اور مخلوق کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے مخلوق چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کتنا ہی بڑا نام اور مقام کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہیچ ہے، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی۔ انسان ہی کو دیکھ لیجیے، اشرف المخلوقات بنایا اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار اور اس کی مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آئی بات میں تو یہ یاد رہے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ کسی کی راہ و رسم کا نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ماننا انہی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ آئی بات میں یعنی اللہ کا قانون ماننا اور اس کے مقابلے میں کسی کا نہیں ماننا، تو یہ جو ہے انہی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر فرما دیا۔ اب اگر کوئی یہی معاملہ کسی مخلوق سے کرے گا تو پکا مشرک ہوگا۔ انسانوں تک احکام الہی کا پہنچنا رسولوں ہی کے واسطے سے ممکن ہے۔ اگر کوئی امام یا مجتہد یا غوث و قطب یا مولوی یا ملا یا پیر و مشائخ یا باپ دادا یا کسی بادشاہ یا وزیر یا پادری یا پنڈت کی بات کو یا ان کی رسموں کو احکام شرعیہ پر مقدم سمجھے اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پیر و مشائخ اور اماموں کے اقوال کو پیش کرے، یا پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ شریعت انہی کے احکام ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہتا تھا کہہ دیتے تھے اور اس کا ماننا امت پر فرض ہو جاتا تھا، تو ان باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ ایک دم بالکل سچی اور سیدھی بات کہ اگر یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ شرک ہے۔
کیونکہ پیغمبر جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی حاکم اللہ ہے اور نبی محض لوگوں کو اللہ کے احکام بتانے والا ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث کے موافق بات کو مان لیا جائے اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یعنی جو بات قرآن و حدیث کے موافق ہے اسے مانا جائے اور جو بات قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ بالکل صحیح اور درست بات ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے سچے ہونے کی گارنٹی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح سے احادیث صحیحہ محفوظ ہے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے، اور وہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، ان کی بھلائی ہی کے بارے میں سوچے گا، ان کی برائی وہ نہیں چاہتا ہے، لہذا اس کا لینا لازم اور ضروری ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ، اس کے رسول جو لے کر آئے ہیں اس بات کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بات مانتا ہے تو اس کے صحیح اور اس شخص کے لیے درست ہونے کی یا فائدہ مند ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ صحیح بات اور درست بات یہی ہے کہ قرآن مجید، قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی چیز ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور قرآن اور حدیث پر ہی عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔